نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم اپنے 11ویں جز کی ابتدا کریں گے سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے گناہ گار لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نازل کیا۔ اب یہ جو بدوی عرب تھے یہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے پہلے سے، تو یہ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اسلام کی صحیح روح کو سمجھے بغیر بہت سارے ایسے بدوی قبائل تھے جو اسلام قبول کر بیٹھے تھے صرف ان کی ظاہری کامیابی دیکھ کر۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی اتنا کوئی ایمان نہیں اترا تھا، نہ ہی وہ اسلام سے متاثر ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے بس ظاہری شان و شوکت دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم اور دانا ہے۔ ان بدوؤں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا طوق اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے انبال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور ان کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔
پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہیے کہ چاہے انہیں سزا دے یا چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے مورچہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ جو تیسری مسجد کی بات ہو رہی ہے، یہ منافقین نے ایک تیسری مسجد بنا لی تھی کہ جہاں پر یہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ اپنا ایک اڈے کی طرح بنا لیا تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملنے کی جگہ ہوگی جہاں پر ہم یہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہمیں بات میٹنگ وغیرہ کرنی ہوگی وہ کریں گے۔ مسجدیں جو تھیں وہ مدینہ میں دو پہلے سے موجود تھیں، ایک مسجد قبا جو مدینہ کے شہری حدود کے پاس تھی، اور ایک مسجد نبوی جو بالکل شہر کے بیچ میں تھی۔ یہ دو مسجدیں کافی تھیں، تیسری کی کوئی خاص ضرورت تھی نہیں، لیکن بس انہیں ایک جگہ ایسی بنانی تھی کہ جہاں پر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں اور کوئی ان پر شک بھی نہ کرے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو نیتیں تھیں، جو چالیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہی عطا فرمائی، اور پھر آپ جب واپس آئے جنگ تبوک سے تو آپ نے پھر وہ مسجد ضرار جو تھی اس کو توڑوا دیا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی وادی کو کھوکھلی کمزور کنارے پر بنا ڈالی اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر گئی؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ کو پکڑے رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی آپس ہی میں پھوٹ پڑیں اور آپس ہی میں ایک دوسرے سے لڑ کر ان کے دل جدا جدا ہو جائیں۔ فرمایا اللہ نہایت باخبر اور رحیم، حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی جو دنیا کی زندگی اللہ کو بیچ چکا کہ یا اللہ اس دنیا کی زندگی میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، میں نے اپنی دنیا کی زندگی تجھے بیچ دی۔ اب جب آپ نے کسی کو اپنی زندگی بیچ دی، اس کا مطلب ہے اب اس کا حق ہے نا آپ کی زندگی پر، تو آپ خود سے اب اپنے فیصلے نہیں لے سکتے۔ اب آپ نے جس کو زندگی بھیجی ہے اس کے فیصلے ہی آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی دنیا کی زندگی تو میں نے خرید لی ہے، اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت کے عوض۔ تو اس دنیا کی زندگی ہمیں اللہ کو دے دی، آخرت کی زندگی اللہ ہمیں ہماری پسند سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یعنی مومنوں کی جو صرف یہاں پہ بتائی جا رہی ہے التائبون، بار بار پلٹنے والے۔ تو تائب کا مطلب جو لفظ ہے یہ توبہ سے ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنا۔ تو مومن، ظاہر شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، مومن توبہ کا جو راستہ ہے نا وہ کبھی یہ دروازہ نہیں چھوڑتا۔ پھر اس سے غلطی ہوئی فوراً پلٹ کر اللہ کے پاس آیا، پھر دنیا میں کوئی غلطی ہوگی پلٹ کر اللہ کے پاس آیا، پھر کوئی غلط کام ہو گیا تو بار بار پلٹنے والا ہے اللہ کی طرف۔ فرمایا اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے تجارت کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ سارے کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ گنوائے کہ اللہ کی خاطر گردش کرتے ہیں، اللہ کی خاطر اس کا ذکر زبان پہ رکھتے ہیں، اور سارا کچھ ان کا
صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کوئی ان کا اس میں دنیاوی مقاصد یا ذاتی مقاصد نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا نرم دل اور متقی اور بردبار یعنی تحمل مزاج آدمی تھا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. یہی ایمان اگر ہمارا ہر وقت تازہ رہے نا، یہ بات یاد رہے ہمارے دل اور دماغ میں تازہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، تو چاروں ناچار مجھے اللہ ہی کی رضا کو پریورٹی پر رکھنا ہے، تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں اور اللہ میں ہر کسی سے بے نیاز کر دے. اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھپن کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ جنگ تبوک کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت سخت گرمی میں جو تھا یہ مارکا ہوا، اور اس وقت سب کی فصلوں کے پھل جو تھے وہ بالکل پک چکے تھے. تو وہ زمانہ تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو یہ ہوا کہ اتنا مشکل مارکا ہے اور یہ، لیکن دیکھیں وسوسے اور خیالات ہر انسان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ پکڑ کب کرتا ہے کہ جب آپ صحیح بات کو چھوڑ کر غلط پر عمل شروع کر دیں. تو صحابہ کرام نے وہ جو نیگیٹیوٹی تھی یا وہ جو دل کی جو ٹیڑھا پن آ رہا تھا یا جو مشکل ان کو نظر آ رہی تھی اس پر قابو پا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں پورا ساتھ دیا، تو اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مستحق ہوئے. تو اللہ نے وہ جو کجی آ رہی تھی دلوں میں اس کو بخش دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین میں ساری وسعت کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار یعنی بوجھ محسوس ہونے لگی تھیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹتا تاکہ وہ ان کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں یہ جو 3 صحابہ کرام کا ذکر ہوا، ان کی نیت تھی جنگ تبوک میں جانے کی، لیکن بس وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ اچھا ٹھیک ہے کل میں سامان تیار کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. میں اب وہ جب نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں میں کل ان کو جا کے لے لوں گا، میں پکڑ لوں گا ان کو، ان کے ساتھ مل جاؤں گا. لیکن وہ ہوتے ان کی نیت ہی جانے کی بس سستی کی وجہ سے رہ گئے، اور پھر یہ سوچا کہ تو وہ بہت آگے نکل گئے ہوں گے تو اب کیا فائدہ جانے کا، تو یہ نہیں جا پائے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے تمام مدینہ والوں سے کہہ دیا کہ کوئی ان سے سلام اور کلام نہیں کرے گا. تو ان کا جو تھا یہ بائیکاٹ رہا. تو سب نے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، اور 40 دن بعد ان کی بیوی کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا. یعنی اس وقت صرف ان کی بیوی تھی جو ان کو کھانا پانی وغیرہ دیتی تھی، اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور 40 دن کے بعد بیوی کو بھی منع کر دیا گیا. آخر کار 50 دن بعد معافی کا حکم نازل ہو گیا، اور اس دوران جو مسلمانوں کے جو دشمن ممالک تھے وہاں سے بادشاہوں کے خطوط ان کو آتے تھے کہ محمد نے تمہاری نعوذ باللہ قدر نہیں کی تو تم ہمارے پاس آ جاؤ. تو اس چیز نے ان کو اور زیادہ تڑپا کے اندر سے رکھ دیا کہ اب دیکھو دشمن جو ہے وہ ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہو گئے، مطلب اتنے ہی گئے گزرے ہو گئے. تو انہوں نے بہت دل سے توبہ کی اور بہت روتے تھے اور اللہ کے آگے آہوزاری کرتے تھے، اور یہ 50 دن ان کے لیے ایسے تھے جیسے زمین تنگ ہو گئی ہو ان کے اوپر. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. تو دیکھیں جہاں اللہ کے دین کی پکار آئے، اللہ کے دین کو ہماری جب مدد کی ضرورت ہو تو اس وقت اپنی دنیاوی مفادات سائڈ پہ کر دینے چاہیے. اس وقت پریورٹی اس چیز کو دینی چاہیے کہ نہیں یہاں پر اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے. گھر کے کام ہوتے رہیں گے، دنیاوی معاملات چلتے رہیں گے، لیکن جہاں اللہ کے دین کو میری سپورٹ کی ضرورت ہے، میری مدد کی. دیکھیں آج کل کا جو زمانہ ہے نا، فتنوں کا دور ہم اسے کہتے ہیں.
اس زمانے میں آپ کو دین پر چلنے والے شاید بہت کم لوگ ملیں، لیکن اگر اس زمانے میں اتنے فتنوں کے دور میں اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا اور اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کر لیا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا نام پھر کتنے بڑے درجات میں لکھا جائے گا، کہ اتنے مشکل دور میں بھی جہاں اتنے فتنے تھے، جہاں اسلام پر چلنا واقعی آج ایسا ہی ہے کہ ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا، تو چھوٹی سی نیکی بھی آپ کی بہت بڑی کام ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اپنے دین کا بہترین کام ہم سے بھی لے لے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ صرف ایک یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے نا تو ہمارے معاشرہ دنوں میں بدل جائے، لیکن ہم کن کا ساتھ دیتے ہیں؟ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جو مکار ہوتے ہیں، جو بڑی چرب زبانی استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان سے ڈر جاتے ہیں کہ مجھ پر چار جھوٹی باتیں لگا کے جو ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، تو ہم نیکی سے پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ آج ہم نے یہی کیا نا، تبھی ہمارا دین اتنا پستی میں ہے کہ ہم اپنی دنیاوی کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے۔ دین کا کام اب کون کرے گا؟ ہم سب کو بتایا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہم نے ہی اللہ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن کہا تھا نا کہ میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں ایک آیت کا بھی علم ہے تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر دیں، یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے۔ تو جو بھی دین کی بات آپ کو جس سے لگے کہ ہاں اس سے میرا ایمان تازہ ہوا یا میں اس سے اللہ کا قرب مجھے نصیب ہوا، اس کو آپ پھیلایا کریں، اس کو لوگوں کو بتایا کریں، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف کو جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، یعنی منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت کا حق کوئی انتقام ہو لیں اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنین کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی مال اپنا کوئی خرچ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے راستے میں اگر ایک کانٹا بھی آپ کو چپ جاتا ہے تو وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اس کے عوض درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے عوض گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت میں اضافہ ہی کیا ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی ثابت نجاست پر ہر نئی صورت میں ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ آزمائش اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈالتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی سبق ملے اور شاید ہی اللہ کی طرف پلٹ آئیں، مگر اس پر بھی توبہ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تاکہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان پڑتا ہے تو اس پر بھاری گزرتا ہے اور تمہاری فلاح کا وہ حریص یعنی خواہش مند ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر وہ یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ یونس یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے
اور اس صورت کے نام کو بھی جو ہے وہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ واحد وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ عذاب دیکھنے کے بعد اس نے توبہ کیا اور جن کو اللہ نے بخش دیا، ورنہ عذاب دیکھنے کے بعد اس قوم کے علاوہ اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کو بخشا گیا ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی کے اندر سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ کا کلام سنتے تھے تو اس کلام کی عظمت اور اس کی سچائی ان کے دلوں پر اتنا اثر کرتی تھی، اور جب وہ ایک بار ایمان لے آتے تھے پھر دشمن ان کو چاہے کتنا بھی ٹارچر کر لے، کتنی اذیتیں دے، کتنی تکلیفیں دے، وہ موت کو قبول کر لیتے تھے لیکن دین سے، اسلام سے واپس نہیں پلٹتے تھے۔ تو جو دوسرے لوگ جو ہوتے تھے وہ جب یہ دیکھتے تھے تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے یہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر جادو کر دیتا ہے کہ ان کو جان سے مار دو لیکن یہ پلٹ کر واپس دین کو، ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ ایسا کیا ہے اس کلام میں؟ تو ان کی نظر میں یہ کیا تھا؟ جادو۔ جبکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس پر ہم نے اپنی زندگی گزار دی اور اسی پر اگر ہمیں موت آ گئی تو ہماری آخرت ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب آخرت کا ایمان آپ کا قوی ہوتا ہے نا، اس پر یقین مضبوط ہوتا ہے، پھر دنیا کی ہر مشکل بڑی آرام سے آپ اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن آخرت آپ کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں مجھے موت نہیں آنی، مرنا تو مجھے دنیا میں بہرحال ہے ہی۔ اگر یہ دشمن مجھے آج نہیں مارے گا تو کیا میں کبھی نہیں مروں گا؟ کبھی نہ کبھی تو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ تو یہ ایمان ہے جو انسان کو اتنی مضبوطی دیتا ہے۔ تو لوگ اس کو پھر جادوگر کہا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں کا اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ تو سورج کے ذریعے سے ہمیں پورے سال کا اور چاند کے ذریعے سے ہمیں مہینوں کا جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے، اور دن کا دیکھیں وقت بھی ہمارا جو ہے وہ پورا سورج کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوا تو فجر، اور سورج زوال پذیر ہوا تو پھر ظہر، اور پھر دن ڈھل گیا، تو ہماری 500 نمازیں سورج کے اکارڈنگلی چلتی ہیں۔ تو یہ جو گھڑی بھی جو بنائی جاتی ہے وہ بھی سورج ہی کے اکارڈنگلی اس کو فکس کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کون سا غلط عقیدہ؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مر کر ہم زندہ نہیں ہوں گے اور اللہ سے پھر ملاقات نہیں ہوگی اور کوئی قیامت یا حساب کتاب نہیں۔ تو ان کو جو کچھ چاہیے وہ پھر اسی دنیا میں چاہیے، اور ساری خواہشات پھر ان کو اسی زندگی میں چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہے ہی ہے، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ یہ جو ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے گروہ ہیں، ہمیں کیا پتہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو ہم اتنا پھر دین پر چلنے سے ڈرتے ہیں کہ اب کس کو مانے کس کو نہ مانے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو،
سچی نیت سے میری رضا کی خاطر تم دین پر چلنا شروع کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہدایت کا راستہ کون سا صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر میں چلاؤں گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے وہاں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں ان کی سرکشی میں پھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑا اور بیٹھا اور لیٹا ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کو مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم یعنی تبدیلی کر دو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کر دوں، میں تو بس اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اتنی واضح نشانی تھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ والوں کے درمیان رہے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بےایمانی کا کام نہیں کیا، صادق اور امین جیسے لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں پوری زندگی تمہارے بیچ میں رہا۔ تو اکثر لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے اور اس بات سے اثر لیتے تھے کہ جو شخص کسی انسان کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس رب کے بارے میں ہمیں جھوٹی خبر دے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات پڑھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی جو قبر پرستی میں لوگ لگے ہوئے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ یہ تو ہماری دعائیں سن کے سفارش کریں گے اللہ سے ہماری کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں؟ یعنی اللہ نے تو کہیں ایسا نہیں کہا کہ تم دوسروں سے عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہاری سفارش مجھ تک پہنچائیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، میں تو سب سے قریب ہوں، سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں اور تمہاری ہر پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی تم پکارتے ہو۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی مشیت اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر لی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو، غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جب یہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے وہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور جس کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر
سازگار ہوا پر فراں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو کر ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب کھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی پوری بہار پر تھی اور کھیتیاں بھی ثمری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی کی۔ دیکھو اس دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ہی ہے جیسے ایک فصل اگی، لہلہائی، پھل پھول اگے، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ قیامت کا دن آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تم اپنے رب کے آگے کھڑے ہوگے، پھر کہاں سے نیکیاں لاؤ گے؟ وہ پھل پھول جو دنیا ہی میں تم غارت کر کے آ گئے، کچھ آخرت کے لیے نہیں بھیجا۔ تو فرمایا اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اللہ کا فضل ہے۔ ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی کبھی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائیاں جیسی ہیں ویسا ہی وہ بدلا پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن تاریکی اور سیاہ پردے رات کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو یہاں پہ مثال بیان کی ہے، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی بہت بری خبر ملتی ہے تو نہیں چہرے کا رنگ ایک دم فک پڑ جاتا ہے، تو کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا، تمہارے چہرے پہ کیوں یہ سیاہی چھائی ہوئی ہے؟ تو غم اس دن جو ہے نا وہ انسان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، ایسا لگے گا جیسے کوئی بادل چھائے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ دنیا تو بس اسی دنیا کی زندگی ہے، بس زندگی یہیں پر ہی میسر ہے، جو کچھ ہے مال متاع، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، جو کچھ ہے بس ادھر ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب اس دنیا میں ان کی آنکھ کھلے گی اور پھر جب پتہ چلے گا کہ ارے اصل حقیقت تو یہ دنیا ہے، وہ تو کچھ نہیں تھی اور ہم نے تو رسولوں کی بات نہیں مانی، ہم نے تو اللہ کی کتاب پر کان نہیں دھرا، تب اس پچھتاوے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں۔ فرمایا وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی دنیا میں تو دیکھیں جو لوگ آج قبر پرستی کر رہے ہیں یا کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں یا اولیاء اللہ کی یا پتھروں کی یا بتوں کی، اب ایک پتھر جس کی ایک ہندو عبادت کر رہا ہے یا بت پرست عبادت کر رہا ہے، اس پتھر کو تو نہیں پتا نا کہ کس نے میری عبادت کی، نہ ہی وہ انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ تو شرک کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو لوگوں میں بہت نیک اور صالح لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو اللہ کی یاد دلایا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو جاتا تو اس جنریشن کے لوگ ان کی یاد میں کوئی ان کی قبر کے پاس کوئی ایسی نشانی لگاتے اور کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اللہ یاد آتا تھا، تو ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر ہم بھی اللہ کو یاد کریں گے۔ لیکن جب وہ نسل چلی گئی، جو اگلی نسل آئی، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ہمارے باپ دادا وہاں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے،
اور یہ بھول گئے کہ وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، یا جو یہ جو نشانی یا قبر یا جو بھی ہے تو ان کے نام کا کوئی پتھر بنا لیا یا کوئی بت بنا لیا. تو یہ جتنے بھی بت بنے ہوئے ہیں لوگوں کے ناموں کے، یہ اصل میں اللہ کے نیک بندے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد بعد والی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام جب آئے اور نوح علیہ السلام نے لوگوں کو 950 سال تک یہ بات سمجھائی کہ یہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ اللہ ہی کے بندے ہیں، ان کو تم اللہ کے برابر نہ بناؤ اور ان کی عبادت مت کرو. لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ نسل در نسل ایک چیز ان کے خون میں آ گئی نا کہ ان بتوں کی عبادت کرنا. اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ ان کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہی بنی اسرائیل کا بھی حال تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اتنا سمجھایا، لیکن اس کے باوجود وہ جو بچڑے کی جو عقیدت ان کے دل میں تھی، جو گائے کی جو عقیدت ان کے دل میں تھی، وہ نہیں نکل رہی تھی. اور وہی خون، وہی عقیدت. دیکھیں آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ کے ڈی این اے میں ہے، آپ کی اولاد کے ڈی این اے میں بھی وہی چیز آئے گی. جو عادات آپ کی ہیں وہی آپ کی آنے والی نسل میں بھی آئیں گی، ہے نا. بچہ کچھ چیزیں باپ کی لیتا ہے، کچھ ماں کی لیتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ ان کی نسل میں، ان کے خون میں یہ جو شرک اتنا زیادہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو نہیں یہ بات سمجھ میں بیٹھ رہی تھی. تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو ہلاک کر دے. کیوں کی تھی انہوں نے یہ دعا؟ صرف اسی وجہ سے کی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی جو اگلی نسل ان کی آئے گی اس کے اندر بھی وہی چیز ڈال دیں گے جو آج ان کے اندر ہے، جو نہیں ختم ہو رہی. تو اس لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سارے کافروں کو ختم کر دے اور صرف مومنوں کو چھوڑ. پھر وہ طوفان آیا تھا اور پھر سارے کافر جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے کہ ان کی نسل میں وہی ڈی این اے آئے گی، وہی خصلت آئے گی. تو دیکھیں خاص طور پہ میں ہماری جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے اندر آج کوئی اچھی کوالٹی ڈال دی، اپنے آپ کو صبر کرنا سکھا دیا، اپنے آپ کو اللہ پر توکل کرنا سکھا دیا، تو آپ کی جو آئندہ نسل آئے گی وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے گی اپنے خون میں. وہ صابر ہوں گے، وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر آج آپ نے اپنے اندر بے صبری اور بے چینی اور کوئی بھی اگر نیگیٹو چیز اپنے اندر آپ نے اس کو پروان چڑھایا، تو یاد رکھیں کہ وہی چیز پھر آپ کی نسل میں بھی آئی. اگر اپنی نسلوں کو ہم نے سدھارنا ہے، سنوارنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، خاص طور پہ خواتین. کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مائیں اگر پڑھی لکھی ہوں گی تو پوری امت، پوری جنریشن پڑھی لکھی نکلے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین دین سے جڑیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں کو اپنے اندر اتنا سمو دیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے والی ہو. تو یہاں پر اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے اس سے وہ مڑ ہی نہیں رہے. ان عبادت کرنے والوں کو اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی، اللہ قیامت والے دن پردہ ہٹا دے گا بیچ میں. تو جن کی عبادت کی جائے گی وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں یاد کہ تم نے ہماری عبادت کی تھی. اور پھر وہ ان سے لڑیں گے کہ تم نے ہی ایسا کچھ کیا تھا کہ ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ ہم تمہاری عبادت کریں. تو قیامت والے دن ان دونوں کا لڑنا کچھ کام آئے گا ان کے؟ فرمایا ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم یعنی دنیا کے انتظام کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری آیات میں ہمیں سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو کہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. دیکھیں پرانے زمانے میں کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا. لیکن آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ صرف ہمارا ایک سولر سسٹم نہیں ہے، ایسے کئی بلینز آف ٹریلینز آف سولر سسٹمز موجود ہیں. کیا کہتے ہیں، سینٹی میٹر بھی اگر زمین اپنے محور سے ادھر ادھر ہو جائے تو قیامت برپا ہو جائے. سورج اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹ جائے تو قیامت برپا ہو جائے، پورا نظام بگڑ جائے. تو یہ اتنا ایکوریٹ پورا ہے اور اتنی ساری گیلیکسیز اور پھر ملکی ویز، کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو اتنا ایکوریٹلی سنبھال کے چلا رہا ہے اور نظام کو گھما رہا ہے. تو انسانی عقل خود جھک جاتی ہے اس رب کے آگے جو یہ سارا نظام اتنا ایکوریٹ چلا رہا ہے. تو آج تو یہ بہت آسان ہے اپنے رب کو پہچاننا. تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے نا کہ آج ہم قرآن کی بہت ساری آیات ایسی پڑھتے ہیں جن کے معنی مفہوم ہم نہیں سمجھتے، لیکن آنے والے انسان جب اتنی ترقی کریں گے، اتنے علوم حاصل کریں گے، تو وہ ان آیات کے صحیح معنی اور مفہوم سمجھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
ہر چیز پر غور و فکر کرنے کی، اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آگے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قحط، قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی کہ اکثریت کو فالو نہ کریں، جو عقل اور شعور اور صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو فالو کریں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، لوگوں کی اکثریت جو ہے بس قیاس آرائیاں اور گمان، میرے خیال سے، آپ کے خیال کی کوئی سند نہیں ہے، آپ کے خیال کی کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے ثبوت مانگا کرو، سند مانگا کرو، کہ کوئی ثبوت دکھاؤ کہ تمہارا یہ خیال کس چیز پہ بیس کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سے اکثر لوگ محض قیاس آرائیوں کے پیچھے ہی چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو اللہ خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روا ہے۔ بیٹا دروازہ بند کرو۔ اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد لے لو۔ اب دیکھیں یہ والی صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ چیلنج آ گیا کہ اس جیسا کچھ بنا کے لا کے دکھاؤ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آتا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا۔ اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سنتے ہوں؟ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نظر نہ آتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر کی آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ یعنی قیامت والے دن اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمیں یہ لگے گی۔ سوچیں اس وقت ہم کتنا اللہ نہ کرے پچھتانے والوں میں سے ہو جائیں کہ اتنی سی تو زندگی تھی، کاش یہ پوری کی پوری میں نے اللہ کو بیچ دی ہوتی۔ پیچھے ابھی ہم نے وہ آیات پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومنوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کو بیچ دی ہے، تو جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا کہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ یعنی یہ اتنی سی حقیقت ہوگی دراصل ہماری اس دنیا کی زندگی کی، کہ ہمیں لگے گا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے جو آپ جان پہچان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ایک گیدرنگ میں ملتے ہیں، کتنا وقت ہوتا ہے وہ دنیا میں، کتنا تھوڑا سا پوری زندگی کے مقابلے میں وہ وقت لگتا ہے۔ سوچیں قیامت والا دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اس کی طوالت بتائی ہے، 50,000 سال ہم کھڑے رہیں گے قیامت والے دن حساب کتاب دینے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میری امت کا غریب فقیر جو ہے وہ امیر کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سوچیں کہ اس دن کی طوالت کیا ہوگی، اس دن کے مقابلے میں ہمیں اس دنیا کی زندگی کتنی لگے گی، کیا حیثیت ہے اس دنیا کی زندگی کی، جس میں ہم اپنے نفس کو نہیں کنٹرول کر پا رہے، اپنی ناجائز خواہشات کو نہیں کنٹرول پا رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپر جب آپ کر دیں گے، ایک تو آپ کو وہ امن کی جو فیلنگ آئے گی نا، وہ ایک الگ اللہ کا انعام ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی اتنی سی زندگی اللہ کو بیچ دی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بچا لی، تو کتنا زبردست سودا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے کہ جتنی بھی زندگی اللہ نے دنیا میں ہمیں دی ہے اسے اللہ کی رضا کے مطابق گزار دی۔ فرمایا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی نہ تقدیم ہوتی ہے اور نہ ہی تاخیر۔ ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی وہ جو بار بار آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے یا ہر امت جا کے اپنے نبیوں کو یہ کہتی تھی جس چیز سے ڈرا رہے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی اچھی چیزیں جو یہ مانگ رہے ہیں، لیکن جب وہ چیز آ جائے گی تو یہ کہاں جائیں گے، کیسے بچائیں گے خود کو؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گی اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی مچانے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا زور نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا اور روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ دیکھیں اب جتنا بھی مال ہو دنیا میں، چاہے وہ سب سے امیر ترین انسان ہو، اب قیامت والے دن جب وہ پورے کا پورا مال عذاب دیکھ کر اللہ کی راہ میں فدیہ کرنے کا سوچے گا تو اسے کیا کہا جائے گا کہ دنیا میں تو بہت ہی کم تم سے مانگا گیا، یعنی پورے مال کا صرف 2.5% تم سے مانگا گیا تھا، تو تم سے وہ نہ نکل پایا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ پھر اکثریت کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ یعنی دلوں کے امراض کیا ہوتے ہیں؟ بغض، لالچ، کینہ، غصہ، حسد، یہ ساری دلوں کی بیماریاں ہیں، اور اگر بہت زیادہ آپ اپنے آپ پر طاری کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اسی سے۔ تو فرمایا کہ اس کی شفا کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اور پھر فرمایا کہ اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یعنی ہم کس بات پر دنیا میں اپنی خوشیاں مناتے ہیں کہ گریجویشن کر لی، ماسٹرز کر لیا، شادی ہو رہی ہے، یا کسی بھی دنیاوی کامیابی پر تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن کبھی اس قرآن پر بہت ہی کم ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بھی سنت رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے جب سورہ بقرہ مکمل کی، اور آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں میں کی؟ 6 سال لگ گئے حضرت ابو بکر صدیق کو سورہ بقرہ کو سمجھنے اور سیکھنے میں، تو انہوں نے اس خوشی میں بکرا ذبح کیا اور لوگوں کو دعوت کھلائی۔ تو قرآن پر ہم جتنا بھی خوشی منائیں اتنی کم ہے کہ اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت سے ہم کو نوازا ہے، اس پر تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم کوشچن ہے یہ آیت کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ جو چیزیں سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن۔ تم اس کو جمع کرو، تم اس کو سمیٹو۔ لوگ کیا سمیٹ رہے ہیں، کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال اور دولت، ہیرے جواہرات، پراپرٹی، بزنس، فیکٹریاں، یہ سب کچھ جمع کر رہے ہیں نا لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا نا، قیامت والے دن سب فنا، سب تباہ، سب برباد۔ اور دنیا میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کے سکون اور خوشی کا سبب نہیں بن رہی، ان کا ٹینشن نہیں بڑھا رہی ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سکون اور خوشی کا سبب ہو۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. تو اس چیز کو سمیٹیے جو اللہ کو سب سے بہترین چیز معلوم ہوتی ہے سمیٹنے کے حساب سے. اس کو حفظ کریں, اس کا علم حاصل کریں, کیونکہ قیامت والے دن جس نے بھی قرآن سے منسلک کوئی بھی کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کی ہو, یا اس کو حفظ کرنے میں, یا اس کو پڑھنے میں, یا اس کے احکامات کو سیکھنے میں, یا اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنے میں, تو اسے انسانوں کی صف سے نکال کر فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا, جبریل امین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس کلام میں مہارت حاصل کی کسی بھی چیز میں. اللہم اجعلنا منہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لیا اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی کہ یا تم اللہ پر افترا باندھ رہے ہو, یعنی جھوٹی بات لگا رہے ہو. جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے, مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو, جو اللہ کے دوست ہیں وہ ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہ جو آگے اللہ نے کہا نا, جو ایمان والے ہیں, جو ہر وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا, اور اوپر ہم نے یہی پڑھا نا کہ جس وقت تم قرآن پڑھتے ہو یا جو بھی کر رہے ہوتے ہو تم اللہ کی نظر میں ہو, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. اتنا یہ دل پر اللہ کی احبت طاری کر دینے والی آیت ہے. میرے رب کی نظر ہے اس وقت مجھ پر, میں جو بھی کر رہی ہوں, جو بھی سوچ رہی ہوں, جو بھی میرا ایکشن ہے. سبحان اللہ. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یعنی اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا کہ ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو, آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے, سب کے سب اللہ کے غلام ہیں. آسمانوں میں کون بستے ہیں؟ فرشتے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیوں پر چلتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ, اس وقت کا قصہ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم, اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو, اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ کر, تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے, پھر میرے خلاف اس عمل کو لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یعنی کتنا بڑا چیلنج ہے جو نوح علیہ السلام اس قوم کو دے رہے ہیں کہ تم سب مل جاؤ, بیٹھ کر پلاننگ کرو. پلاننگ بھی ایسی کرو کہ اس کے ہر پہلو کے پر اچھی طرح سے سوچ بچار دو, کہیں سے کوئی گنجائش نہ چھوڑو میرے بچہ نے, اور پھر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. اتنا بڑا چیلنج ہے یہ, کیونکہ ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ اپنے رب پر. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب دار نہیں تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں.
انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں آگاہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں نا باتیں، تو اب جب ہم نے قرآن کو سن لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا جتنا بھی، اب اگر ہم اپنی من مانی کریں گے اور اللہ کی آیات کو نہیں مانیں گے تو پھر حجت تو قائم ہو گئی نا، دین تو ہم تک پہنچ گیا، اللہ کا کلام تو ہم تک پہنچ گیا، پھر بھی اگر ہم نہیں مانتے تو جس طرح یہ قوم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، تو ہر نافرمان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں یہ تھوڑی سی حقیقت بھی ہے کہ لوگ جادو ٹونوں میں بہت زیادہ پڑ گئے ہیں کیونکہ ایمان کی کمی ہو گئی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی کتنا بھی جادو کر لے، کوئی کچھ بھی کر لے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کبھی ساحر فلاح نہیں پا سکتا چاہے وہ کہیں سے بھی ہو کر آتا ہے، کچھ بھی کر لے۔ تو یہ ایمان ہمارا اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے اور اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہنے چاہیے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے عنصر یعنی جادو کی چیزیں پھینک دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے دل کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ کوئی میرے خلاف کتنی بھی پلاننگ کر لے، کتنا بھی فساد کر لے، ہوتے ہیں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی فسادی ہوتا ہے، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ، ہر حکومت میں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مفسدوں کے کام اللہ تعالیٰ کبھی سدھرنے نہیں دیتا، تو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ تو یہ جو نوجوان نسل ہوتی ہیں ان کے خون میں ذرا جذبہ ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے اور یہ چیلنجز کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ کہف میں بھی کچھ نوجوان ہی تھے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور پھر ثابت قدم رہے اور پھر غار میں پناہ لی۔ تو جوانی میں جب آپ دین پر چلتے ہیں اور جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی ایج کے نوجوانوں نے حق کو قبول کیا اور ان کا ساتھ دیا۔ تو فرمایا کہ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے سرداروں کے ڈر سے جنہوں نے خوف تھا کہ فرعون اور ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، ان کے بڑوں نے ایمان نہ لا کر دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے تھے، یعنی جب وہ ظلم کرنے پر آتا تھا تو وہ کسی حد پہ نہیں رکتا تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنے میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ تو یہاں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہمارے ذریعے سے آزمائے جائیں، کہ وہ ہم پر ظلم کریں۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے یہ، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ظالم لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا کہ وہ ہم پر ظلم سے باز رہیں۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں کافر قوم سے۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا تھا۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے راستے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو، لیکن دین کے معاملے میں تو ہمیں کوئی کچھ بھی بتاتے، آنکھیں بند کر کے ہم اس کے پیچھے چل لیتے بغیر یہ دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی دین کا صحیح علم ہے، اس نے کہیں سے علم حاصل کیا ہے یا نہیں۔ مطلب راہ چلتے کوئی بھی اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں تمہاری سرجری کر دوں گا یا میں تمہیں دوا دے رہا ہوں، اس کو کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ ایسا کریں گے؟ جب آپ جانتے ہیں کہ جس شخص سے آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں گائیڈنس لے رہے ہیں، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، وہاں تو موت نہیں آئے گی، اس زندگی کی گائیڈنس ہمیں دین دیتا ہے نا۔ تو جو ہم بے علم لوگوں سے دین سیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی اپنے لیے ہم جو ہے وہ تباہی کا راستہ کھولتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے علم سیکھیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاں واقعی اس نے علم سیکھا ہے، یہ اپنے وہم و گمان کے پیچھے لوگوں کو نہیں بیوقوف بنا رہا، کوئی سند ہے ہر عبادت کے پیچھے کہ ہم یہ کیوں کریں، کیسے کریں، کہاں لکھا ہے کچھ، مطلب ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی کہ میں نے جہاں سے دین سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو محفوظ جہاں سے میں بنا رہی ہوں، اس کا کوئی کرائٹیریا بھی ہے، اس نے کہیں سے کوئی سند لیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہے، تو یہ ہمیں پریورٹیز اپنی زندگی میں لازماً بنانی چاہیے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی طرف غر سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خدا بند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اور اللہ نے یہ بات کب بولی تھی؟ 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ فرعون کے زمانے میں فرعون کو یہ چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تیری لاش کو میں محفوظ کروں گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کی لاش میوزیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھی۔ نہ سمندر نے اس کو قبول کیا، نہ زمین کی مٹی نے اس کو قبول کیا، اور وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے ہمارے لیے کہ دیکھو یہ تھا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، اس کا انجام دیکھو۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی عطا کی، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول یعنی سچ ثابت آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لا کر دیتے جب تک کہ دردناک عذاب کا سامنا نہ دیکھیں، دردناک عذاب کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش بھی ثابت ہوا ہو؟ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کا انتظار نہیں کیا کہ جب اللہ حکم دے گا تب انہوں نے بستی چھوڑ دی۔ تو جب انہوں نے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب تو عذاب آنے والا ہے اس بستی پہ تو مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو وہ اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اس بستی سے نکل گئے۔ اب جب نکلے تو آگے جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ جب کشتی میں قرآن اندازی کی گئی کہ جس کا نام نکلے گا تو انہی کا نام نکل گیا، اور پھر جب ان کو پھینک لیا تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا،
اور کتنے عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو دیکھیں اللہ کے احکامات کو ماننا، صرف ایک نبی نے صرف تھوڑا انتظار نہیں کیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے تو اللہ کی طرف سے وحی آئے گی کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں. تو انہوں نے بس صرف انتظار نہیں کیا اور نکل گئے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہی وحی آنی ہے. تو اللہ کے احکامات کو ماننا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک نبی کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پر ان کی پکڑ فرمائی. لیکن جب وہ نکل گئے اور پیچھے سے قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو فوراً ایمان لیا اور توبہ و زاری کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی بخشش فرما دی. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت خاص تک زندگی سے مستفید ہونے کا موقع دے دیا تھا. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی رہیں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے. پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک زبردست سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا مالک ہے، اور وہ مالک ایسا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کر کے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے زمین پر ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا. یہ گائیڈ بک دی ہے. عقل کا تقاضا ہے نا، ہم انسان بھی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سلپ دیتے ہیں نا کہ بھائی اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اوون خریدیں، فریج خریدیں، کتاب آتی ہے ساتھ استعمال کیسے کرنی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جس نے پوری کائنات بنائی، اس کو دسترخوان بنا دیا، چیزوں سے ہمارے لیے بھر دیا، ہمیں پیدا کر کے اس میں چھوڑ دیا، اور وہ ہمیں رہنمائی نہیں دے گا کہ اس میں رہنا کیسے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مطلب عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی نا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں عقل سے کام لو. تو عقل ایک بہت قیمتی چیز ہے جو ہر انسان کو تو اللہ نے دی ہے، لیکن استعمال کوئی کوئی کرتا ہے. صحیح استعمال، بالکل یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ صحیح استعمال کوئی کوئی کرتا ہے. ان سے کو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ایسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا کر لے آتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں. حقا علینا ننجی المؤمنین. تو کبھی اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کمزور ہو جائیں، ویک پڑ جائیں، ہار جائیں، تھک جائیں، یہ جو آیت اللہ کے الفاظ ہیں نا، ان کو رٹ لیں، ان کو یاد کر لیں، دل دماغ پر بٹھا لیں ان کو. حقا علینا ننجی المؤمنین، یا اللہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر حق رکھ دیا ہے کہ میں ایمان والوں کو نجات دوں گا. آیت نمبر 103 ہے سورہ یونس. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، مگر صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم رکھوں اور ہر کس مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر میں کسی ایسی ہستی کو نہ پکاروں جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ ہی نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی یعنی دینداری اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار یا نگران نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعے وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ ہود یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے.
شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو جو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ تو یہ مدت خاص کیا ہے؟ ہماری موت تک کا وقت جو دنیا میں ہمیں زندگی میں دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا بھی بہترین سامان عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے سے آتے تھے تو یہ جیسے اگر سامنے سے آ رہے تو یہ اپنا تھوڑا سا یوں کروٹ یوں بدل لیتے تھے تاکہ ان کو اگنور کر کے چلے جائیں۔ ہم بھی زندگی میں کسی کو اگنور کرنا ہو نا تو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ منہ ادھر پھیر لیتے ہیں کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں بات کرنا چاہ رہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی حق بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار، جب یہ کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹتے ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے کھلے کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو یہ سینوں میں چھپا رہے ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ مطلب یہ ساری گارنٹی، ساری بھاگ دوڑ، ساری پریشانی یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ کے دین پر چل لیا، حلال کما لیا تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے بچوں کو پالیں گے، کہاں سے بل دیں گے۔ تو دنیا کی زندگی مطلب یہ ایسی ہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا، لیکن جو آخرت کی زندگی جو ہے نا اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کوشش کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ یہاں جتنا رزق اللہ نے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا رزق ہے، کتنی زندگی ہے، بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، یہ لکھ لیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو پھر صرف اس رزق کے تنگ ہو جانے کے خوف سے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بات پر بھروسہ اگر ہے، ایمان اگر ہے، یقین اگر ہے کہ میرے رب نے یہ جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، تو میرا رزق تو اللہ کے ذمے ہے، وہ مجھے نہیں بھوکھا مارے گا، بس مجھے اس کے راستے پر چلنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہاں پہ یہ وہ ان آیات میں سے ہے، پیچھے گزرا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ متشابہات جو ہیں اس میں چیزوں کا تشبیہ دے کر ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں جس پانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پانی پر اللہ کا محل ہے تو وہ پانی ہماری ہی دنیا کے پانی جیسا ہو، وہ پتہ نہیں کس چیز کی، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے علم میں پانی ہی ایسی لکوڈ والی چیز ہے۔ اور اسی کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ شیطان بھی اپنا جب دربار لگاتا ہے تو سمندر پہ لگاتا ہے، نعوذ باللہ، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ کر گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آج سیکھا سمجھا پڑھا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔